اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے والی ذات اللہ کی ہے، بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔ مصیبت زدہ اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اسی کو پکارتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ اسی کی ذات ایسی ہے کہ ہر کوئی پناہ پا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خود اپنے لیے دعا کرو۔ بے اقرار کی بے اقراری کے وقت دعا کو خدا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا اور ضرور بچا لوں گا، اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے میری پناہ میں نہ آئے تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہی اگر چاہوں گا تو زمین میں دنسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تم دنیا میں ہر قسم کے لوگوں کو حتیٰ کہ نبیوں اور ولیوں کو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچی ہیں، ان نیک بندوں نے دعاؤں سے اپنی مشکل کشائی کرائی ہے۔ حاجت روائی کے لیے دعا ہتھیار ہے۔ خالص دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگ جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہی تو فرق ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو اس چیز کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، مزید اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ دعا سے پہلے وضو کر لیں، دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر جو چاہے دعا مانگے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کرے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔